رشید الدین صاحب، آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے 800 کے قریب ویلیجز ہیں، گاؤں دیہات ہیں گلگت بلتستان میں، جن میں سے آپ 16 کور کر چکے ہیں گلوف 2 پروجیکٹ کے تحت 2017 سے 2025 کے درمیان، اور ان جگہوں پر ارلی وارننگ سسٹم بھی ہے اور ان کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے۔ باقی جو 720 ویلیجز ہیں، وزیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی تعریف بھی کی ان کے آنے سے پہلے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں مل کر؟ وزیر صاحب کو آپ بتائیے گا کہ ہم بہتر کر سکیں، اس طرح کے خطرات سے بچ سکیں۔ سر مین چیز جو اس وقت چونکہ مصدق صاحب ساتھ میں ہیں تو ان کے ایفرٹس ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اور کلیبریشنز ہم کر لیں۔ مین چیز یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو 700 ولیجز ہے وہاں پہ HVRA کا ہونا لازمی ہے، جو ہیزرڈ ولنریبلٹی رسک اسسمنٹ ہے۔ جو مصدق صاحب بتا رہے تھے کہ جو گلوف کے سائز ہے یا اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ بہت ہیوج ہوتا ہے۔ اس کے لیے جب تک HVRA کے اندر آپ ہائیڈرولوجیکل ماڈلنگ نہ کر دیں کہ اگر اس لیول کے فلڈ آ جائیں تو وہ کس ایریا کو وہ سبمرج کر سکتا ہے یا ڈیمیج کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے HVRA کا ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس 16 ولیجز کے جو بیسٹ پریکٹسز ہے اس کو ہمیں ریپلیکیٹ کرنا چاہیے۔ جو ریمیننگ میں نے کہا کہ 80% جو ولیجز ہمارے رہتے ہیں اس پہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہسٹوریکل ڈیٹا بھی بہت سارے ویلیز کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس وقت شمشال کو ہم نے کور کیا ہے، لیکن اس سائڈ پہ اگر آپ چپرسن کی طرف چلے جائیں ابھی بھی وہاں پہ ارتھ کویک ہے، اور یہ گلوف کے لیے بھی ٹریگرنگ ایفیکٹس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ارتھ کویک ہے یا لینڈ سلائڈنگ ہے یا پھر کہیں پہ آپ کے لینڈ موومنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹریگر کرتی ہے آپ کے اس گلوف کو۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے رشید صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم چاہیں گے خادم حسین صاحب کی طرف آ جائیں۔ خادم حسین صاحب، ڈائریکٹر انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے آپ گلگت بلتستان میں، اور جو بات رکھی مصدق ملک صاحب نے کہ امیر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دریا کے راستے میں ہوٹل بنا دیتے ہیں، آپ روک نہیں پاتے۔ آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم پہ اختیارات تو لے لیے ہیں، لیکن آپ روکتے کیوں نہیں بھائی نے؟ آپ کا مائک بند ہے، آپ بول رہے ہیں، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے گا خادم صاحب۔ اچھا، یہ جو آپ کا کوشچن ہے اس کو رپلائی میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ دوسرا یہ رشید صاحب کا جو آٹومیٹک ویدر اسٹیشن یا ارلی وارننگ کا جو سوال تھا، آئیڈیلی جو اس کا رول آف تھم ہے کہ آپ کے 25 کلومیٹر کے بعد ایک کا آپ کے پاس AWS آٹومیٹک ویدر اسٹیشن ہونا چاہیے، آپ کا ارلی وارننگ سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ گلگت بلتستان سارا پہاڑی ایریا ہے، ذرا سا بھی کوئی گلاف یا فلڈ ٹریگر ہوتا ہے تو ڈاؤن اسٹریم اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے، اپنے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں لے کے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لینڈ یوز پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیفورسٹریشن ہے، ٹوریزم کا انفراسٹرکچر۔ ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے پارٹ کا جواب دیجئے کہ آپ روک کیوں نہیں پاتے ان ہوٹلز کو وہاں بننے میں؟ یہ جو آپ کا کام ہے، جہاں بتایا گیا کہ یہاں ہوٹل نہیں بننا چاہیے، یہاں آبادی نہیں ہونی چاہیے، وہاں اس میں سر جو سب سے اہم سوال یہی ہے جو اس کو روکنا تھا۔ ہم نے پچھلے 2 سال سے یہ ہوٹل جو رکے ہوئے ہیں ابھی، یہ کسی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ کے ریزالو کی وجہ سے، اس کے سپورٹ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو عطاباد والا جو تھا، ہم نے پچھلے 3 سال یہ پچھلے مہینے جو ہوٹل ڈوبی ہے اس کے ذمہ دار تو آپ ہی ہوں گے، کیونکہ پچھلے 3 سال میں یہ بنی تھی خادم حسین صاحب۔ سر نہیں 3 سال میں نہیں بنی سر، یہ پچھلے 10 سال پہلے بنا تھا جب EPA نہیں بنا تھا، EPA 2012 میں بنا۔ آپ کا جو فون ہے وہ بالکل خراب ہے، اس میں بالکل آواز صحیح نہیں آ رہی، گونج کے آ رہی ہے۔ جی بولیے غلام خادم حسین صاحب۔ تو ٹھیک سر اس میں جو ہوٹل بنا تھا یہ پچھلے 3 سال سے سیل تھا، بیکاز آف اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس تھی جو وہ پوری نہیں تھی، اور اس دفعہ اگر ہوٹل سیل نہیں ہوتا، وہ ان آپریشن ہوتا تو بہت زیادہ ویج ہونے کا خطرہ تھا، ہیومن لاسز کا خطرہ تھا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں واحد پروونس ہے جہاں پہ ہمارے ایک ایسکا رولز ہیں، ایکولوجیکلی، انوائرمنٹلی اینڈ ایکولوجیکلی سینسٹیو اینڈ کریٹیکل ایریا رولز، جو بھی ہوٹل بنتا ہے ان ایریاز میں اس کی باقاعدہ۔ ٹھیک ہے خادم حسین صاحب، آپ کی بات ہمارے پاس آئی۔ مصدق ملک صاحب کی طرف چلیں گے، وفاقی وزیر برائے ماحولیات ہیں۔ مصدق ملک صاحب، سیٹلائٹ امیجری لائیو ہمیں کتنی ہیلپ کر سکتی ہے؟ HVRA کا مشورہ ہمیں دیا گلوف پروجیکٹ کے سابق ڈائریکٹر نے، کتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ہیں، فنڈ ہیں، کتنی محنت چاہیے؟ ہم بھی آپ یہاں بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کریں گے وزیر اعظم سے کہ مزید فنڈ دیں تاکہ آپ یہ کام کر سکیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے دوست جو ہیں وہ کچھ پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے۔ ایک تو پروجیکٹس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، بالکل۔
جب آپ پروجیکٹ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ولنریبل کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ سلیکٹ ہونی چاہیے. کمیونٹیز کی سلیکشن جو ہے وہ کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ولنریبلٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اور یہ میں آپ کو انالیسس کے بعد بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب پروجیکٹ بنتے ہیں تو ان کے اندر پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر وہ ویلیز یا وہ ولیجز جو ولنریبل ہیں ان کے بجائے وہ ولیجز جہاں پہ پولیٹیکلی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹمز لگ جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے حقیقت میں اگر آپ نے یہ تمام کام کرنے ہیں تو آپ کو کم از کم وہ چیزیں جن کے لوگوں سے زندگی، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ جن پہ منحصر ہوتا ہے، ان چیزوں سے آپ کو پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پروجیکٹ کی ایفیکٹونیس بڑھانی ہوگی. یہ گلوف 2 جس کا ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے، یہ گلوف 2 کا پروجیکٹ جو ہے 2017-18 سے شروع ہوا، اور جب یہ پروجیکٹ میں نے دیکھا پچھلے سال اور وزیر اعظم نے دیکھا پچھلے سال، تو اس پروجیکٹ کے اندر تقریباً 30 کے قریب، کوئی 300 میں سے تقریباً 30 کے قریب ارلی وارننگ سسٹم کے وہ جو انسٹالیشنز تھی وہ ہوئی تھی. اور ہم نے 8-9 مہینے کے اندر اس کو 270-280 تک لے کے گئے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت 8-9 مہینے کے اندر یہ کام ختم ہو سکتا تھا. اگر یہ 8-9 مہینے کا کام تھا تو پھر اس کو اتنے ڈھیر سال کیوں لگ گئے؟ تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پبلک آفیشلز کی، یہ اکاؤنٹیبلٹی بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر اسی طرح ایک سال کا کام جو ہے وہ 6 سال یا 7 سال پہ ہوگا تو پھر لوگوں کی زندگی اور جو بھی جان و مال کا نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو ڈیلے کرتے ہیں. تو یہ دوسرا بہت اہم مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اب حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں. جو ٹیکنالوجی اب آ رہی ہے جسے آپ سیٹلائٹ کہہ رہے ہیں، وہ صرف سیٹلائٹ نہیں ہے. اس سیٹلائٹ کے نیچے اب نئی ڈیٹا سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے. اب آپ ڈیجیٹل ٹویننگ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ٹویننگ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پورا علاقہ گلگت بلتستان کا جو ہے اس کا آپ ایک ٹوین بنا سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو ڈیجیٹلی کریٹ کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا گلوف پھٹ جائے یا وہ والا گلوف پھٹ جائے تو یہ کس راستے سے نیچے آئے گا، یہ تمام چیزیں ماڈل کی جا سکتی ہیں. یہ آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے بھی ماڈل نہیں کی جا سکتی تھی. تو اب تو یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی ہے. اب ہمیں انٹیگریٹڈ سولوشنز چاہیے. ہمیں سیٹلائٹ بھی چاہیے، ہمیں فزیکل انسٹالیشنز بھی چاہیے، ہمیں ڈرونز بھی چاہیے، مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں انٹیگریشن ان تمام چیزوں کی چاہیے. اور ہمیں وہ بچے بچیاں جو آج کے دور میں مشین لرننگ پڑھ کے آ رہے ہیں یا ڈیٹا سائنسز پڑھ کے آ رہے ہیں اور جو عجیب و غریب طریقے سے ہر بندہ ہر چیز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ کے اس کو آگے چلا دیتا ہے، اس طرح کی گفتگو کو بند کرنا چاہیے اور بڑی اسپیسیفسٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا ایک چیز ہے جو ہم اس کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب ہمارے پاس وہ پاسبلٹی آ گئی ہے کہ ہم اس کو اچھے سے ماڈل کر سکیں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی لیک بن رہی ہے تو کس رفتار پہ بن رہی ہے، تو ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں. مصدق ملک صاحب، ہیڈ لائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیا ہوگا. آپ نے بڑی قیمتی معلومات ہمیں دیں، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ کو تمام سپورٹ ملے اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان سب پر ہم جلد سے جلد عمل درآمد کر سکیں.